اردو سٹوریز کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ الجھے بال، ٹوٹی پھوٹی رنگت، جگہ جگہ سے کٹ لگا چہرہ، آنکھوں کے گرد گہرے کالے ہلکے، خون رستے ہونٹ، میلے پھٹے پرانے کپڑے، پیروں میں ٹوٹی چپل۔ یہ کون ہے؟ بالکل مجھ سے مشابہت رکھتی ہے۔ تم کون ہو؟ اس نے آئینہ دیکھ کر چلانا شروع کر دیا۔ وہ آپے سے باہر ہونے لگی۔ نرس بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ تم ہو؟ نرس نے نرمی سے سمجھایا۔ آج اسے پورے 6 ماہ ہو چکے تھے پاگل خانے میں۔ نہیں، یہ میں نہیں ہو سکتی۔ میں کیسے ہو سکتی ہوں؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ یہ میں نہیں ہو سکتی۔ یہ مجھ سے ملتی جلتی ضرور ہے، مگر میں نہیں۔ صدف اپنے حواس کھونے لگی۔ سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ پھر وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں یہاں کب سے ہوں؟ صدف نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ 6 ماہ ہو گئے ہیں۔ نرس کی آواز اس کی گم ہوتی سماعتوں سے ٹکرائی۔ پھر نرس انجیکشن تیار کرنے لگی۔ کون چھوڑ گیا تھا مجھے؟ صدف نے بمشکل پوچھا۔ تمہارا بھائی۔ تم نے 3 بار خودکشی کی کوشش کی۔ نرس کے اتنا کہنے پر وہ خاموش ہو گئی۔ نرس نے اسے انجیکشن لگا کر بستر پر لٹا دیا۔ صدف کے اعصاب اس کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ اس نے نرس کی جانب دیکھا۔ نرس کی آنکھوں میں ہمدردی تھی، ترس تھا، یا محبت تھی، وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کا وجود سن ہونے لگا۔ انجیکشن نے اپنا اثر دکھا دیا۔ ان 6 ماہ میں وہ جب بھی نیند سے بیدار ہوتی، اسے نیند کا انجیکشن لگا دیا جاتا۔ آج نرس نہیں چاہتی تھی کہ وہی سلوک ہو، مگر وہ مجبور تھی۔ انجیکشن کا اثر ختم ہونے لگا۔ آنکھوں کے سامنے دھند تھی، کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پھر سے آنکھیں موند لیں اور سوچنے لگی کہ وہ یہاں کیسے آئی۔ اس کے کانوں میں ولید کی آواز گونجی۔ میں شادی کر رہا ہوں۔ کیا بکواس ہے؟ صدف پھٹ پڑی۔ یہ کسی قسم کی کوئی بکواس نہیں، حقیقت ہے، ولید نے تحمل سے کہا۔ میں تمہیں دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے پہلے نہ بتا سکا۔ اچھے دوستوں کی طرح شادی میں آ جانا۔ میں مجبور ہوں، سمجھنے کی کوشش کرنا۔ سوری کیوں؟ تمہاری سوری کا میں کیا اچار ڈالوں گی؟ تمہاری سوری سے میرا دکھ نہیں ٹوٹے گا، یا میرا دکھ کم ہو جائے گا۔ اور تم کیسے مجبور ہو گئے ہو؟ تم تو مرد ہو، زمانے پر راج کرنے والے۔ میں عورت ہوں، جسے ظلم کی چکی میں پیسا جاتا ہے۔ اگر میں مجبور نہیں تو تم کیسے مجبور ہو گئے؟ پلیز جھوٹ تو مت بولو، اور یہ سب ان قسموں وعدوں سے پہلے کہتے۔ آج جب میں تمہیں چھوڑنے کا سوچ کر کانپ جاتی ہوں، تمہیں تب یاد آئی؟ میری طرف سے جہنم میں جاؤ۔ اتنا کہہ کر وہ رکی نہیں، سیدھا گھر چلی گئی۔ اسے خود پر حیرت ہوئی، وہ محبت کی دعوے دار تھی۔ آج جب اس کا محبوب اسے چھوڑنے جا رہا ہے تو وہ خاموش ہے۔ آسمان نہیں پھٹ رہا۔ چلو آسمان تو پھر پرایا ہے، میرا اپنا دل کیوں نہیں پھٹ رہا؟ میں مر کیوں نہیں رہی؟ کوئی شریان ہی پھٹ جائے۔ بھائی، میں ولید کی شادی میں جا رہی ہوں۔ کیوں؟ وہ میرے بغیر شادی کیسے کر سکتا ہے، یہی دیکھنے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ نہیں، میرا دماغ بالکل ٹھیک نہیں۔ دیکھو صدف، بہنیں اگر لڑکھڑا جائیں تو بھائی گر جاتے ہیں، اور گرنے کی شرمندگی کا وزن کتنا ہوتا ہے کہ پھر گردن اٹھا کر چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں تمہیں روکوں گا نہیں، مگر خیال رکھنا تمہارے بھائی کی گردن جھک نہ جائے۔ صدف بھائی کی باتوں پر حیران نہیں ہوئی۔
वलीद को पाने की शिद्दत किसी से ढकी छुपी नहीं थी। वो शादी में लड़कियों के साथ बैठी थी। वलीद इसे देखकर दंग रह गया। कबूल है की आवाज़ इसकी समाअतों से टकराई तो इसने उठकर वलीद को देखा। वो गर्दन झुकाए बैठा था। सदफ की बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हुआ। इसने पास पड़ा हुआ पत्थर उठाकर वलीद की तरफ फेंका। भगदड़ मच गई और वो बेहोश हुई। फिर क्या हुआ? इसने याद करने की कोशिश की मगर याद न कर सकी। इसका सहर टूटा। वो बिस्तर से उतरी, आईने के सामने गई। मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हो सकती, ये मेरी हम शक्ल है। इसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। इसे लकड़ी का टुकड़ा नजर आया। इसने उठाकर पूरी कुव्वत के साथ आईने पर मार दिया। आईना टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर गया। आवाज सुनकर नर्स अंदर आई। अंदर मत आना, चली जाओ यहाँ से, वो चिल्लाई। दरवाजा बंद हो गया। माजी की याद एक बार फिर से इसके दिमाग में आ घुसी। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना? वलीद ने सदफ से पूछा। मोहब्बत छोटा लफ्ज है। जिस दिन तुम मेरे ना रहे मैं मर जाऊंगी। मैं तुम्हारे बगैर जीने का सोच भी नहीं सकती। तुम्हारे बगैर मैं ऐसे हूँ जैसे धड़कनों के बगैर दिल, सांसों के बगैर जिंदगी, बिल्कुल बेकार। तुम्हारे बगैर नामुमकिन। तुम्हारे बगैर तो मैं मर जाऊंगी। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम जिंदा रह सकते हो? इसने वलीद से पूछा। मैं क्या कहूँ यार? हकीकत में तो कोई किसी के बगैर नहीं मरता। ये सब फिल्मों में होता है। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बस। वलीद ने नजरें चुरा लीं। मैं तुम्हें छोड़ूंगी ही नहीं, तुम फिक्र ना करो। ना ही मैं तुम्हें कहूंगी कि मेरे लिए जिंदगी दे दो। हाँ, कभी ऐसा हुआ कि तुम्हें मेरी सांसों की ज़रूरत हो तो बिला झिझक मांग लेना। मेरे लिए तुम्हारा साथ ही काफ़ी है। बारिश की आवाज़ ने इसे माजी के हसीन लम्हों से बाहर निकाला। वो हाल में वापस आई। इसके एहसाब इसका साथ छोड़ने लगे। इसकी नज़र खिड़की से बाहर नज़र आने वाले वलीद पर पड़ी। वलीद, तुम यहाँ? हाँ सदफ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आ जाओ तुम मुझे सच में बुला रहे हो? हाँ। सदफ ने खिड़की की तरफ कदम बढ़ा दिए। आईने का एक टुकड़ा इसके पांव में उतरा। कदम रुके नहीं, कदम बढ़ते गए। यके बाद दीगरे बहुत से टुकड़े इसके पांव को छलनी करने लगे। लहू लहान पांव के साथ वो खिड़की के पास पहुंची। सदफ ने वलीद की तरफ हाथ बढ़ाया। वलीद का वजूद पीछे हटने लगा। सदफ खिड़की से बाहर हो चुकी थी। वलीद का वजूद गायब हो चुका था। ये वहम था। अगले ही लम्हे इसका वजूद उड़ता हुआ जमीन पर जा गिरा। बहुत से लोग पास आए मगर वो जा चुकी थी।